یہ ایک قول ہے، لیکن اس قول کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسٹنٹ ریوارڈ دیتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر عنایات اور اس کی رحمت، اور جب اس کی رحمت پڑ جاتی ہے، اور آپ خود بھی اس چیز کو فیل کرتے ہوں گے کہ جب انسان فوراً اس چیز کو کہتا ہے، سمجھ کے زبان سے ادا کرتا ہے، وہ مشکل وقت انسان کے لیے تھوڑا سا ریلیفنگ ہو جاتا ہے۔ تو پھر میں یہی کہوں گی کہ الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں، کلام کا اثر ہوتا ہے، تو یہ کلمات یہ آرڈنری کلمات نہیں ہیں، ان کلمات کا اس موقع پر انسان کے اوپر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، انسان ریلیف فیل کرتا ہے۔ سر درد ہوتا ہے تو ہمارا ہاتھ کس چیز کی طرف جاتا ہے؟ پیراسیٹامول پکڑا دو، ہسبینڈ کو آواز دیں گے، بچوں کو آواز دیں گے، پیراسیٹامول پکڑا دو، یا چائے کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ میں پیوں گی تو میرا سر درد چلا جائے گا؟ اسی طریقے سے یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا نسخہ ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، کوئی چیز کھو گئی ہے، کسی چیز کا نقصان ہو گیا، انسٹنٹلی say that and you will see the results. انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہی لوگ اصل میں ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی نشانی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی دکھ، درد، تکلیف، ٹوٹی ہوئی حالت میں اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی زبان سے بھی وہ کلمات کہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ کو کتنی محبت ہے ایسے لوگوں سے۔ اور پھر مشکلات، کیا مشکلات ہیں جو کہ حضرت آپ دیکھیں کہ ایک خاتون کو دیکھنی پڑی، اور پھر وہی پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اور پھر یہاں پہ حضرت حاجرہ کی قربانی، کس طرح ایک تنہا اکیلی خاتون، ہمیں تو ہسبینڈ اگر نائٹ شفٹ پہ ہسبینڈ ہونا ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو اکثر ان کی بیویاں مون اور پنچ کر رہی ہوتی ہیں، اب بچے کو میں کیسے ساری رات سنبھالوں گی، یا کسی کام سے کسی پروجیکٹ سے چلے جائیں تو ہم اتنی خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہاؤ وڈ آئی مینج ایوری تھنگ، اور بیچارے ہسبینڈ کو بھی پریشان کر کے رکھتے ہیں فونے کر کر کے، مجھ سے نہیں ہو رہا، یہ مجھ سے نہیں سنبھالا جا رہا۔ لیکن ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ حضرت حاجرہ، کس طریقے سے اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام ان کو ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ گئے جہاں پہ پانی بھی نہیں تھا، کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہم تو اچھی بھلی جگہوں پہ رہ کے بھی ڈرتے ہی رہتے ہیں، آپ سوچیں کہ کس طریقے سے وہ وہاں پہ رہیں، صرف اور صرف اللہ کے حکم کی فرما برداری میں۔ تو یہاں پر ان کی مثال دیکھ کر سمجھایا گیا کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عورت کی قربانی کو، اور جو ان کی ایک دوڑ تھی فار دا ایگزسٹنس آف ہر سیلف اینڈ ہر چائلڈ، صرف وہ پانی ڈھونڈنا، اس کو تلاش کرنا، وہ بے چینی اور بے تابی، اللہ نے کیسی قدردانی اس کی۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ کوئی بھی حج اور عمرے پہ جانے والا، اس کا طواف ہی مکمل نہیں ہوتا، حج اور عمرہ ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے کوئی حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک اس سنت کو اس پر عمل نہیں کیا جاتا، صفا اور مروہ کے درمیان کی صحیح جب تک نہیں کی جاتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس رب کی قدردانی ہے جو ایک عورت کی طرف سے تھی۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ میری نیکی بہت چھوٹی ہے، جس نیت میں، جس بھی نیکی میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ کی خاطر ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ اس وقت آپ کی پرسنل نیڈ ہے، اس وقت وہ ایگزسٹنس، وہ ان کی پرسنل ریکوائرمنٹ تھی اس وقت، لیکن چونکہ وہ اللہ کے راستے میں تھی، اللہ نے اس کی کیسی قدردانی کی۔ تو بعض دفعہ ہمیں بھی زندگی میں روٹین سے ہٹ کر کچھ ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جس میں ایک عام روٹین والوں کو وہ چیز نہیں دیکھنی پڑتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پہ آیات کا اینڈ ہوتا ہے، بہت خوبصورت اینڈنگ ہے، ہم اس کے اوپر بھی آتے ہیں، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو بھی نیکی کو خوشی سے کرے گا تو اللہ کی قدردانی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ تو جو کوئی بھی برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے، آپ ڈیفائن کر لیں، وہ تو ان کی نیکی تھی جس کو اللہ نے ایسی ایکسیپٹنس دی اور اللہ نے ایسی قدردانی کی۔ ان کے بعد بھی جو بھی عورت بھی، چاہے وہ عورت ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں کوئی قربانی اور کوئی بھاگ دوڑ کرتی ہے، روٹین سے ہٹ کے کوئی مشکل روٹین اپناتی ہے صرف رب کی رضا کے لیے، تو وہ رب بہت قدردان ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، اس حال میں کہ ہم انہیں سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں اور جو کچھ
چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی، نہ ان کو دوسری مہلت دی جائے گی۔ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس رحمان و رحیم کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی و علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اس انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کے جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابع فرما بنا کر رکھے گئے۔ بے شمار نشانیاں ہیں، مگر وحدت خدا بندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر و مد مقابل بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، حالانکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر بتا دیا گیا کہ ایمان والے ان کی محبتیں بھی خاص ہو جاتی ہیں، ان کی محبت پھر سب سے شدید کس کے لیے ہو جاتی ہے؟ اس راستے میں پھر کوئی اور چیز نہیں آتی، اللہ سے محبت ہو گئی، اب اس سے اوپر کوئی اور چیز نہیں۔ اور اس محبت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اور یہ نشانی کیا ہے کہ انسان کے اعضاء پر وہ ظاہر ہونے لگتی ہے، ایسا انسان اللہ کی اطاعت میں دوڑنے لگتا ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ ہم اس میں ہیں کہ نہیں، اس دور میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اس کی نشانی یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے کہتی رہوں مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، نہیں، اس کے لیے کچھ اور نشانیاں، اور وہ کیا کہ انسان پھر اللہ کی محبت میں دوڑنے لگتا ہے، فاستبقوا الخیرات، اس کی زندگی کا موٹو بن جاتا ہے، وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ایسے کاموں کا حریص ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ سرگوشیاں اور مناجات میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے، اسے نماز میں لطف آنے لگتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اب اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے کہ اب ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور اسے دعاؤں میں مزہ آنے لگتا ہے، یعنی سارے انٹرسٹ سب ایک اور طرف ہی چلے گئے، اسے ذکر سے سکون ملتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر وہ راضی ہوتا ہے، اسے اللہ کی ملاقات کا شوق لگ جاتا ہے، اس کے دل کو اللہ کے ذکر سے، اس کے دل کو سکون اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے، ذکر کے بغیر اس کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، پیریڈز میں کچھ دن نماز نہیں پڑھنی پڑی تو پھر کیا حالت ہونے لگتی ہے، دل اداس ہونے لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کی مجلسوں میں اسے زیادہ مزہ آتا ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اس کا دل تنہائی میں لگنے لگتا ہے، دل سے دنیا کا جو شوق ہے وہ نکلنے لگتا ہے، اور پھر اس کے دل میں ہر اس شخص کی محبت آ جاتی ہے جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ اللہ کی محبت میں شدید ہو جاتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ کسی چیز سے بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات تو ہم سب کو اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ہم اللہ کی محبت کے لیے اور طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں فرائض کو پیچھے چھوڑ کے۔ So first priority to get a love of Allah subhanahu wa ta'ala and to prove your love for Allah subhanahu wa ta'ala is your فرائض، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ سے محبت، فرائض کی ادائیگی سے زیادہ کسی چیز سے بندہ میرا قرب حاصل نہیں کرتا، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی صرف فرائض میں پھر نہیں رہتا، پھر محبت اور بے چین کر رہی ہوتی ہے تو پھر انسان نوافل کی طرف جاتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ اب آپ دیکھیں ہوتا پھر کیا ہے، فرائض بھی ہو گئے، اب نوافل کی کثرت اس کی محبت میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں۔ یعنی زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں سب اللہ کی اطاعت میں دوڑنے لگ پڑتے ہیں۔ تو یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔
کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج ہی ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آنکھ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ پھر کھانے پینے کی بات آئی، تو یہاں پہ صرف ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جس کے اندر کھانا پینا بھی ہے، جہاں پہ رزق کا کہاں سے کمانا، رزق کہاں پہ خرچ کرنا، ان سب چیزوں کی گائیڈ لائنز ہیں۔ تو کھانے کے لیے گائیڈ لائن کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کھاؤ پیو۔ تقوی اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ اچھے کھانے پینے چھوڑ دیں اور آپ کہیں اب میں متقی بن گئی ہوں تو اب میں ایسی ڈشز نہیں کھاتی، ایز لانگ ایز اٹس حلال، اینڈ سیکنڈ شرط از طیب، ٹھیک ہے، کہ وہ چیز پاک صاف ہو، وہ چیز جنک میں نہ ہو، اپنی صحت کو خراب کرنے والا نہ ہو سکتا ہے ایک چیز حلال ہو لیکن آپ کے لیے زہر قاتل ہو۔ تو اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے اور وہ کہے کہ گلاب جامن حلال ہے تو میرے پہ کیوں حرام ہو گیا، وہ ہے حلال لیکن اب آپ کے لیے وہ طیب نہیں رہا، تو حلال اور طیب کہو اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی شیطان اس کھانے کے راستے سے بھی انسان کے اوپر بہت سارے حملے کرتا ہے۔ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کی ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے سے انکار کر دیا ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ان کے لیے کوئی بات اس لیے کوئی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ بھی عبادت کی ایک صورت ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے حلال سے کھانا اور پھر کھانے کے بعد اس کا شکر ادا کرنا، تو یہ بھی اصل میں عبادت ہے۔ تو عبادت کیا ہے کہ جب رمضان میں اللہ نے حکم دیا ان ڈیوریشنز میں نہیں کھانا تو نہ کھا کے عبادت، اور رمضان کے علاوہ اللہ نے حکم دیا کہ کھاؤ پیو لیکن شکر ادا کرو، تو کھا پی کے اپنی ضرورتیں پوری کر کے شکر ادا کر کے، یہ بھی عبادت کی حالت ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب منہ لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نکالے ان پہ عمل کی بجائے یہ ریزننگ اور بحثوں میں بہت دور سے نکل گئے، تو یہ چیز انسان کے عمل کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس آیت کو، آیت نمبر 177 سورۃ البقرہ کو آیت بر کہا جاتا ہے، یعنی نیکی کی آیت۔ اس میں بھی نیکی کا ایک خاص کانسیپٹ دیا گیا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں، یعنی اب آپ دیکھیں جو فرسٹ پورشن ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کا۔
تو نیکی ایمان کے بغیر نیکی نہیں ہے. اور پھر اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال، اب ایمان کے بعد مال جو سب سے محبوب چیز ہے، اور وہ بھی دل پسند مال اللہ کی محبت میں. ہم کہتے ہیں نا میں اللہ سے والذین آمنوا اشد حبا للہ، آ گیا اس امتحان اس محبت کا کہ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں پر. اللہ اکبر، یہ اس سے بڑا امتحان کہ اپنا دل پسند مال اللہ کی محبت میں پھر رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، اور وہ بھی وہاں پہ جہاں پہ پتا ہو کہ بدلہ کچھ بھی نہیں ملنا، الٹا اور ہی باتیں سننے کو مل جائیں. تو پھر اصل مقابلہ کس بات کا ہے کہ اللہ کی محبت شدید ہے یا اندر کی خواہش ابھی بھی شدید ہے. اور یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے. اور پھر اب یہ ہو گیا حقوق العباد، یہ نیکی کا سیکنڈ پارٹ تھا. تھرڈ، نماز قائم کرے اور زکات دے، یہ ہو گیا عبادات کا حصہ. اور نیک وہ لوگ ہیں، اب آپ دیکھیں یہ اب تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا، یہاں پہ کمٹمنٹس کی بات ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ نیکی کا کتنا جامع تصور ایک آیت میں دیا گیا ہے. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں. تو اپنی کمٹمنٹس کو نبھانا، اپنے وعدوں کو نبھانا، چاہے وہ کمٹمنٹ اپنے بچے کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی ہو، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا. اور پھر نیکسٹ کیٹیگری کیا ہے نیکی میں؟ اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق کو باطل کی جنگ میں صبر کرنا. صبر دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک وہ والا صبر ہوتا ہے جو انسان اپنی مشکل پریشانیوں میں اپنے آپ کو خاموش رکھے، صبر کرے، اس کو برداشت کرے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جب انسان دین کے راستے پر ہوتا ہے، استقامت کے ساتھ ان راستوں پر جم کے رہنا، یہ بھی صبر میں آتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم تو کبھی اس کو اس طرح سے نیکی سمجھتے نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پہ ٹاپ نیکیوں کا ذکر کیا اور نیکی کا کانسیپٹ دیا، اسی بر میں یہ کانسیپٹ دیا کہ جب تنگی اور مشکل اور مصیبت کا وقت آئے اس میں صبر کرنا. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بھی اسی نیکی کی کیٹیگری میں ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو سچ کر دکھایا، اور یہی لوگ ہیں جو اصل میں متقی ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو پھر اب ہمارے سامنے لسٹ موجود ہے، اب ہم دیکھ لیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں بھی تصدیق اللہ کی طرف سے آ جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یہی متقی لوگ ہیں، تو ہم دیکھ لیں کہ کتنی چیزیں اس میں سے فلفل ہو رہی ہیں، کہاں پہ ابھی بھی کمی ہو رہی ہے، ان چیزوں کو پھر پورا کرنا شروع کریں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا. پھر آپ یہ چیز دوبارہ سے اس چیز کو ریوائز کر لیں، یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر پورے طریقے سے پہلے زمین کو تیار کیا گیا مسلمانوں کے لیے، بنی اسرائیل کا پورا حال سمجھانے کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کی سبمشن بتانے کے بعد، اب یہاں سے جو اسلامی شریعت کے احکامات ہیں وہ دیے جا رہے ہیں مومنوں کو اور ایمان لانے والوں کو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تسویہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. عقل و ہوش رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ ہے حق متقی لوگوں پر. اچھا یہ والی جو آیت ہے، اس کے بعد پھر آیت وراثت چونکہ نازل ہو گئی، وہ قانون نازل ہو گیا، تو پھر یہ والا حق لے لیا گیا. وصیت کا حق ابھی بھی موجود ہے، لیکن صرف مال کا 1/3 حصہ وصیت کیا جا سکتا ہے، اور وہ وصیت وارثوں کے حق میں نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، ادر دین وارثین، اگر کسی کو کوئی بھی جیسے صدقہ جاریہ کے کوئی کام ہے، یا جو لوگ وارثین کے لسٹ میں نہیں آتے اور آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ آپ وصیت پہلے سے لکھ کے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ کسی کو اپنی موت کا نہیں پتا. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی وصیت ہے تو پہلے سے اس کو لکھ کے رکھ لیں.
یہ حق ہے متقی لوگوں پر، پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ یہاں پہ روزے کی فرضیت کا بتا دیا گیا اور اس کا مقصد بھی بتا دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ تقوی کو حاصل کرنا۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، ایام معدودات، بس 10 کی گنتی اور پھر عید کا چاند۔ لیکن یہاں پہ کیا چیز پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ 30 ڈیز کی ٹریننگ میں اگر ایک انسان اللہ کے حکم کے مطابق حلال کو چھوڑ سکتا ہے تو ان 30 دنوں کے بعد وہ اللہ کے حکم کے مطابق حرام کو تو چھوڑ ہی سکتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں ان کی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ تو یہ جو ہے، یہ بھی جو حکم کا حصہ ہے یہ منسوخ ہو گیا، کیونکہ اب روزہ کی گنتی پوری کرنا از مسٹ، ماں سوائے ان لوگوں کے جن کو کوئی دائمی بیماری ہو تو وہ صرف فدیہ دیں گے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اچھا یہ جو فدیہ ہے نا، کہ جیسے اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا اور اسے فدیہ دینا پڑ رہا ہے تو لوگ اکثر اس بارے میں کنفیوز رہتے ہیں کہ اچھا فدیہ کتنا دینا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ بتا دیا گیا، پھر لوگ کہتے ہیں نہیں اماؤنٹ کتنی ہو، تو جو جتنی زیادہ نیکی کرے گا، یہاں پہ یہی بتایا گیا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ تو آپ نے ضروری ایگزیکٹ اماؤنٹ دینی ہے، تو جتنا انسان خود کھاتا پیتا ہے یہ ہر بندے کی حیثیت کے مطابق ہے۔ آپ اپنی افطار کی ٹیبل پہ کیا رکھتے ہیں تو آپ اسی کے مطابق ایک حساب لگائیں، ایک اندازہ لگائیں کہ ایک عام آدمی کو کھانے کے لیے، ایک وقت کے کھانے کے لیے کتنے پیسے چاہیے، پھر یہی پوچھیں گے ایک وقت کا دینا ہے کہ 2 وقت کا دینا ہے، تو آپ کھلے دل سے دیں۔ آپ نے ضروری کہ صرف ایک ڈیفائن چیز دینی ہے، اس چیز کو کھلا چھوڑا گیا، یس بیئر منیمم ڈیفائن کر دیا گیا، اب اس کے بعد جو جتنی بھلائی کرنا چاہے تو وہ اسی کے حق میں بہتر ہے۔ لیکن روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا سوچ کے، چھوٹی پریشانیوں کا چھوڑ کے۔ ہماری استاذہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی روزہ رکھ کے مر گیا ہو، ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن پہ سوار ہوتی ہیں کہ ہائے 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 میں نے روزہ رکھ لیا کہ مجھے یہ نہ ہو جائے۔ تو اس کا ایک سمپل سا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اگر پہلے تو ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں، اگر آپ کو ڈاکٹر کی طرف سے بھی پتا ہے کہ آپ اس بیماری میں کیا کر سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ خود مسلمان ہونا چاہیے، اس کو خود انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، آپ اس سے پوچھیں گے تو اس کے مطابق، جیسے اگر کچھ لوگوں نے دوائیں لینی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس صورت میں تو آپ کو پھر روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ آپ کو دوا لینی ہے۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، یا جیسے کوئی دودھ پلانے والی یا حاملہ ہیں، ان کو رخصت دے دی گئی ہے، لیکن ہر بندے کی کنڈیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہر ایک کا حمل یا دودھ پلانے والا پروسیس اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ایک رکھتے ہیں، ایک مس کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ پورے 30 دنوں کا مس کر دیں۔ تو پھر اپنی چیز کو خود جج کریں، ایسے ہی چھوڑ کے پیچھے نہ بیٹھ جائیں۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں اینڈ سی ہاؤ اٹ گوز، اف یو فیل لائک دیٹ یو کین ناٹ کنٹینیو دین یو کین بریک یور فاسٹ، تو اس سے آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، یقین ہو جائے گا کہ میں نے کوشش ضرور کی تھی بٹ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو کنٹینیو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کی خاص بات قرآن کے نزول کے ساتھ ہے، رمضان کی سیلیبریشن اسی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے لیے بھی جو سیلیبریشن ہونی چاہیے وہ کس چیز کی ہے؟ قرآن کی، قرآن کی تلاوت، قرآن کی میمورائزیشن، تراویح میں اس کو سننا، دورے قرآن میں اس کو سننا، یعنی واقعی میں لگے کہ ہم اس قرآن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس سے اپنی روح کو تازہ کر رہے ہیں، اس سے اپنے اخلاق اور کردار کو سنوار رہے ہیں، اس سے اللہ کے قرب کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو حفظ والا بھی پارٹ ہے تو اس کے لیے بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ ہماری ٹیم نے اس دفعہ حفظ کا بھی ایک پروگرام رکھا ہے۔ آپ کہیں گے کیا کیا ہم کریں گے، کیسے کریں گے؟ بس یاد رکھیں، وسعت پیدا کریں اپنی سوچ میں، دعائیں مانگیں، وہ دینے والا ہے، وہ جھولی بھر بھر کے دینے والا ہے، آپ مانگنے والے بنیں اور کوشش کریں۔ تو سورۃ الملک کی 30 آیات ہیں اور 30 ڈیز کا رمضان ہوتا ہے، تو ایک آیت آپ لوگوں کے ساتھ پوسٹ کی جائے گی جو کہ
یعنی وہ آیت بھی لکھی ہوئی ہوگی عربک میں، اس کے اردو انگلش ٹرانسلیشن بھی لکھی ہوگی، قاری مشاری راشد کی آواز میں وہ 3 دفعہ ریپیٹ ہوگی. تو انشاءاللہ جو بھی اس واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرے گا تو روز کی ایک آیت ان کو وہاں پہ دی جائے گی. آپ آرام سے ایک ایک آیت کریں اور انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف رمضان یو ول اچیو another goal, memorization of سورۃ الملک. یا اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور حصہ حفظ کر رہے ہیں تو آپ اس کا بھی حصہ ضرور شامل رکھیں کہ کچھ نہ کچھ میمورائزیشن یا اس کی ریویژن کا حصہ رمضان میں ضرور ہو. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. لہٰذا آپ سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس کے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے. تو یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ بعد میں جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی تعداد کو پورا کرنا ہوتا ہے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بن جاؤ. تو آپ دیکھیں کہ عید کا چاند نکلتے، عید کی نماز کے لیے نکلتے ہی پھر کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی بڑائی، جس نے یہ توفیق دی، جس نے یہ آسانی دی کہ پورا مہینہ لگ کے اللہ کی عبادت کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، تو پھر تکبیرات بلند ہوتی ہیں، اللہ کی بڑائی. اور پھر اور شکر گزار بھی، انسان کے اندر ایک شکر گزاری کی بھی کیفیت رمضان اور روزے کی حالت میں ہی شروع ہو جاتی ہے. انسان کو اپنی نعمتوں کا شدت سے احساس ہوتا ہے اور اللہ کا شکر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں. پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں رمضان کی آیات کے فوراً بعد دعا کی آیت کہ جب میرے بندے، اور یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ جب متقین بندے، پرہیزگار بندے، یا بہت زیادہ عالم بندے، یا بہت عبادت گزار، کیا کہا؟ عبادی، میرے بندے، یہ ہم اللہ کے بندے ہیں. آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں کیا کہیں کہ میں قریب ہوں. سو کیا ہم اللہ کے قرب کو محسوس کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں. یہ جو ہم شروع میں دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی امتک بنت عبدک بنت امتک، یا اللہ میں تیری بندی ہوں. تو اللہ کی عبادت اللہ سنتا ہے. یہ یقین انسان کی دعاؤں میں اور طاقت پیدا کرتا ہے، اور یہ یقین انسان کو دعا کی قبولیت تو بات کی بات، یہ احساس ہی انسان کو خوش کر دیتا ہے کہ میں نے جو اللہ سے بات کی میری کوئی سنتا ہے. ہمیں یہی اعتراض ہوتا ہے میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. وہ سننے والا نا، جس کو سننا ہے اور جس کی قدرت میں سب کچھ ہے، وہ سن رہا ہے. اور کوئی سنے یا نہ سنے، اور بعض لوگ سن کے بالکل ایک الٹا مطلب سمجھتے ہیں. یہ بھی ہمارے ساتھ پرابلم ہوتی ہے، اس لیے ہم بعض لوگوں کو سنانا ہی نہیں چاہتے کیونکہ وہ مسئلہ ختم ہونے کی بجائے مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے. تو وہ جو سنتا ہے وہ قریب ہے، وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ یہ بھی مجھے جواب دیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ راست پا جائیں. تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. اصل میں ایسا تھا کیونکہ روزے کا جو ٹائمنگ ہے اس میں تو یہ بات کنفرم تھی کہ کھانا پینا اور میاں بیوی کا تعلق جائز نہیں ہے. لیکن جس طرح افطار کے بعد کھانا جائز ہو جاتا ہے، تو اس میں ابھی کلیئر واضح حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا کہ اگر کھانا اب ہم کھا سکتے ہیں تو کیا یہ تعلق بھی اب جائز ہے کہ نہیں. تو اس کے بارے میں کلیئر واضح حکم دے دیا گیا. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارے قصور کو معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم سیاہی شب کی دھاری سے سپیدے صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے. تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یعنی پھر اس صورت میں کسی بھی وقت یہ تعلق جائز نہیں ہے. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے. اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. تو یہاں پہ بھی بتا دیا گیا کہ مال کا مصرف نہ غلط طریقے سے لینا ہے، نہ کسی غلط مد میں
دینا ہے، یعنی نہ رشوت ہو اور نہ کسی کا مال دھوکے چوری اور سود وغیرہ سے لیا جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہاں سے کچھ صحابہ کرام کے سوالات ہیں۔ ویسے صحابہ کرام کو بہت زیادہ سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن کچھ سوالات انہوں نے کیے اور ان کو قرآن میں بیان کیا گیا، جس میں سے اب کچھ کا ذکر آئے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ آپ دیکھیں جب چاند نکلتا ہے تبھی رمضان سٹارٹ ہوتا ہے، تو جتنے بھی اسلامک منتھس ہیں ان کا سٹارٹ اور اینڈنگ وہ چاند کے اوپر ہی ہے، اور اسی طریقے سے حج کی علامتیں یا وہ ڈیٹس جو ہیں وہ بھی چاند کے تھرو ہی ہوتی ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے۔ یعنی دور جاہلیت میں ایک ان کا طریقہ اور رسم کیا تھی کہ اگر کوئی حج کی نیت سے نکل جاتا تھا اور گھر میں اس کو کوئی چیز یاد آتی تھی اور وہ پلٹتا تھا، تو پھر وہ چونکہ وہ ایک دفعہ نکل چکا تھا تو وہ سیدھے راستے سے اندر نہیں آتے تھے۔ تو اس غلط جو کانسیپٹ تھا اس کی تردید کی گئی اور کیا بتایا گیا کہ اصل بات اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو ہمارے دین میں جو جنگ ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے، فتنے کا خاتمہ اور دین کی سربلندی۔ یہ کوئی اپنی جو ذاتی حکومت بڑھانا یا اپنے سٹیٹس کو بڑھانا اسلام میں جنگ کا مقصد نہیں ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں، ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ یعنی دشمن سے معاملہ کرتے ہوئے بھی تقوی کا معاملہ کرنا۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے، ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ کا ساتھ کن کے لیے ہے؟ صابرین کے لیے، اور یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے آیت نمبر 194 میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، دشمن کے ساتھ معاملہ ہے، میدان جنگ ہے، وہاں پہ بھی اگر تمہارے اندر تقوی ہوگا تو اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ سو بی اے محسن، ہم نے کیا بننا ہے؟ محسن بننا ہے ان 30 ڈیز کی جرنی سے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کے جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ البقرہ میں یہ احکامات سٹارٹ ہو گئے ہیں، کتنی واضح ہدایات ہیں اور کتنی کلیئر ہیں اور کوئی کنفیوژن نہیں ہے، سمپل اسٹریٹ فارورڈ، لیکن ہم کن اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ یعنی یہ اتنے کلیئر احکامات بھی لوگوں کو کلیئر نہیں ہوتے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے نہیں جڑتے، ہم اسی چیز کے پیچھے رہتے ہیں کہ اچھا کوئی ہمیں بتا دے، کوئی ہمیں سکھا دے، اور جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں فلاں تو ایسے کہہ رہا تھا، ہم نے تو ایسا سنا ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی،
کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ اب یہاں پہ خاص انسٹرکشن حج پہ جاتے ہوئے وہ کیا ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ تو آپ میں سے جس کو بھی اللہ آپ توفیق دے، تو آپ لوگوں نے، کیونکہ انشاءاللہ حج آنے والا ہے کچھ ہی مہینوں میں، تو بہت سارے لوگوں نے اپلائی بھی کیا ہوگا، تو اس آیت کو کنٹینیوسلی ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ حج کا جو سفر ہے یہ ایک اور روحانی اور ٹریننگ کا سفر ہوتا ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں جو انسان کا صبر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان لڑ پڑتا ہے، تو اس موقع پر یہ آیت اور اس کا ریمائنڈر انسان کو کانسٹنٹلی ریاکشن کرنے سے بچائے رکھتا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور ساتھ ہی ساتھ پھر کرنا کیا ہے کہ اپنے ساتھ زاد راہ لینا ہے۔ وہ کیا؟ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے، تو تقویٰ کے ساتھ اس سفر میں انسان کو جانا چاہیے۔ بس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی اگر کسی نے وہاں پہ کوئی بزنس کا بھی کچھ کر لیا معاملہ تو اس کی اجازت ہے۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، یعنی وہ جگہ ہے اللہ کی یاد کی، اللہ کو یاد کرنے کی، ان جگہوں پر جا کر پھر وہی دنیا کی باتیں، پھر وہی گھریلو باتیں، پھر وہی گھریلو سیاست کی باتیں، ان چیزوں کو وہاں پہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ اتنی دور ہر چیز سے کٹ کے اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ کے گھر پہنچ گئے، پھر وہی دنیا، پھر وہی ساس سسر کی باتیں، پھر وہی سسرالی باتیں۔ forget about it. Can't you understand where you are? And do you know that is it your last chance? Maybe it's first and last chance to be there. تو اس موقع پر، اور یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ جب مجھے کسی نے بتایا تھا تو میں کہتی تھی حج پہ تو جا کے شاید سارے ہی بہت روحانی ہو جاتے ہیں، تو ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس میں خود کو کنٹینیوسلی تقویٰ کے اوپر لانا پڑتا ہے، اور مجھے یہ چیز ایکسپیرینس ہوئی کیونکہ مجھے کسی نے یہ ٹپ دی تھی کہ آپ یہ ارادہ کریں، آپ گھر سے نکلنے سے لے کر 2 ہفتے کا تھا ہمارا ٹرپ، تو گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک آپ نے ایک قرآن مکمل کرنا ہے۔ آئی تھنک اس چیز نے مجھے اتنا فوکس رکھا کیونکہ ادھر اتنے اچھے اچھے لوگ آپ کو ملتے ہیں حج کے ساتھ ہی، پھر آپ وہ اتنی زیادہ، ظاہر ہے حج کے تو اسپیسیفک ارکان اور دن ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تو آپ کے پاس ٹائم فارغ ہوتا ہے، اس فارغ ٹائم میں لوگ پھر بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو اس موقع کو یوٹیلائز کرنا، تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنا، تو اگر آپ نے اپنا یہ گول بنا لیا نا تو آپ کو جو فارغ ٹائم ملتا ہے آپ کا مصحف نکل آتا ہے، پھر آپ کو جو مصحف کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کو قرآن پڑھنے دو، چلے جاتے ہیں۔ اور پھر میں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا کہ منا کے جو ٹینٹس ہیں وہاں پہ بیٹھ کے لوگ یہی سسرالوں کی باتیں کر رہے تھے، تو اس لیے میں آپ سب کو ریمائنڈر دینا چاہتی ہوں، اپنے آپ کو بھی دینا چاہتی ہوں کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ شیطان آپ کو چھوڑ دے اور آپ بڑی روحانی کیفیت میں ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بار بار وہاں پہ لانا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا کہا گیا؟ اس طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب، ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ کوئی تو ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے دنیا میں دے دے، ہمارے لیے دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کوئی کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، سبحان اللہ، دونوں جگہ حصہ پائیں گے۔ تو دنیا کی حسنہ کیا ہے؟ اچھے اسپاؤس کا، سب سے پہلے ایمان کا ملنا، علم کا ملنا، اچھے نیک ساتھی کا ملنا، نیک اولاد کا ملنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی طرف کی جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے، یہ ساری دنیا کی حسن ہے۔ انسان کو اللہ ایسا مال دے جو وہ اللہ کے راستے میں لگائے، تو یہ ساری دنیا کی نعمتیں جو اللہ کی اطاعت میں استعمال ہو، یہ سب دنیا کی حسنہ ہے۔ اور آخرہ کی حسنہ کیا ہے؟ کہ انسان مرتے وقت کلمہ پڑھ کر مرے، اس کا اختتام نیکی پر ہو، اس کی قبر میں جو ہے وہ معاملات اس کے درست ہوں، حشر کے میدان میں اٹھے تو اس کے معاملات وہاں پر آسانیوں پر مبنی ہوں، تو یہ ساری آخرت کی حسنہ ہے، یہاں تک کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔
تو یہ سب سے بڑھ کر آخرت کی حسنہ ہے. اور پھر وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچ جانا. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. اگین یہ ایک پوائنٹ ہے جو یاد رکھنا ہے جتنے بھی حج پہ جانے والے ہیں، کہ یہ گنتی کے کچھ دن ہیں، ان دنوں کو اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے. پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں. یعنی منا میں وہاں پر 2 یا 3 دن کی اجازت دی گئی ہے، بشرط کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کی ہوں. سو اصل بات یہ نہیں ہے کہ گنتی کس نے زیادہ یا کم کی، اصل بات یہ ہے کہ جس نے بھی وہ دن وہاں پہ گزارے کس تقوی کی کیفیت میں گزارے. اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے. انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. یہاں پہ پھر 2 پرسنالٹیز کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے اور دونوں کی خصوصیات بتائی گئی ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم اس آئینے میں خود کو تلاش کریں اور ہم دیکھیں کہ ہم نے ان دونوں میں سے کس کو اپنانا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. یعنی اتنی زیادہ اس کے اندر انا ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو سمجھاتا ہے تو وہ مزید ضد میں آ کر اپنی برائی پر اڑ جاتا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دوسری طرف انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کے لیے کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے. سبحان اللہ، سچ اے بیوٹیفل پرسنالٹی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. آیت نمبر 207. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہ اپنی نفس، اپنی جان، اپنی ایگو، اپنی انا کس میں کھپانی ہے؟ بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے، اللہ تجھے پانے کے لیے. بس اس کی یہی خواہش ہوتی ہے، بس چاہے اس کے پیچھے اس کو اپنی عزت بھی کیوں نہ گوانی پڑے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. دوسری طرف انسانوں میں ہی سے کوئی ایسا ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. اے ایمان لانے والو، پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر بھی تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. آیت نمبر 210 تک آج ہم لیسن کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.